آج ہم 3 ایسی زندگیوں کی داستان پر غور کریں گے جو ایک دوسرے سے بہت گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت زکریا، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ اور حضرت مریم کی۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں، بلکہ یہ سچ پر قائم رہنے اور پھر اس کی بھاری قیمت ادا کرنے کی ایک لازوال کہانی ہے۔ یہ کوئی عام قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی آواز بلند کرنے اور پھر اس کے نتائج کو قبول کرنے کی ایک دل دہلا دینے والی داستان ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ سچائی کا راستہ اکثر آزمائشوں سے بھرا ہوتا ہے۔ تو اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے حضرت زکریا سے، جو ایک ایسے شہر میں رہ رہے تھے جہاں ایمان کی روح تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ دیکھیں، اس وقت یروشلم پر رومیوں کی حکومت تھی۔ بظاہر تو سب کچھ بہت مذہبی لگتا تھا، عبادتیں ہو رہی تھی، تورات کی تلاوت بھی جاری تھی، قربانیاں بھی دی جا رہی تھیں، لیکن حقیقت میں یہ سب صرف دکھاوا تھا۔ دلوں سے ایمان نکل چکا تھا اور اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا تھا۔ مذہب صرف ایک رسم بن کر رہ گیا تھا جسے لوگ اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اور اسی بگڑے ہوئے ماحول میں حضرت زکریا رہتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن اپنی روزی روٹی کے لیے کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے، بلکہ ایک بڑھئی یعنی کارپینٹر کے طور پر اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ ان کی زندگی شہر کی ساری کرپشن کے بالکل برعکس سادگی اور عاجزی کی ایک بہترین مثال تھی۔ اور اس پر ان کی اپنی آزمائش یہ تھی کہ ان کی عمر 99 سال ہو چکی تھی، تقریباً 100 سال کے تھے۔ ان کی اہلیہ بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، اور ان کے بعد ان کے مقدس مشن کو آگے بڑھانے والا کوئی وارث نہیں تھا۔ یعنی دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو اولاد کا ہونا بالکل ناممکن نظر آتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جہاں انسان کے اسباب ختم ہوتے ہیں وہیں سے اللہ کے معجزات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی حضرت مریم کی کہانی۔ تو ہوا یوں کہ جب عمران کی بیٹی حضرت مریم کی کفالت کا سوال اٹھا تو سارے مذہبی رہنما یہ ذمہ داری لینا چاہتے تھے۔ فیصلہ قرآن اندازی سے ہوا، سب نے اپنے قلم دریا میں ڈالے اور معجزانہ طور پر صرف حضرت زکریا کا قلم ہی پانی کی سطح پر تیرتا رہا۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ اللہ نے اس مقدس امانت کے لیے انہیں ہی چنا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ ایک دن جب حضرت زکریا حضرت مریم کے کمرے میں داخل ہوئے، جس کی چابی صرف انہی کے پاس تھی، تو انہوں نے وہاں بے موسم کے پھل دیکھے۔ وہ حیران رہ گئے۔ جب انہوں نے پوچھا تو حضرت مریم نے بڑے سکون اور ایمان سے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بس اسی ایک لمحے اور اسی ایک جواب نے حضرت زکریا کے دل میں امید کی وہ شمع روشن کر دی جو تقریباً بجھ چکی تھی۔ تو یہ واقعات آپ دیکھیں ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے حنا کی دعا سے حضرت مریم کی پیدائش ہوئی، پھر حضرت زکریا کا ان کا محافظ بننا، اور پھر حضرت مریم کو ملنے والے بے موسم پھلوں کا معجزہ دیکھ کر خود حضرت زکریا کا اپنے ناممکن نظر آنے والے مقصد کے لیے دعا کرنا۔ یعنی ایک سچے ایمان نے دوسرے سچے ایمان کو طاقت دی، اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ فرشتوں نے آ کر انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی، اور اس بیٹے کا نام بھی خود اللہ نے یحییٰ رکھا۔ جب حضرت زکریا نے اس عظیم معجزے کی تصدیق کے لیے کوئی نشانی مانگی تو انہیں حکم ہوا کہ وہ بالکل تندرست ہونے کے باوجود 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ ان کا سارا وقت اور ان کا دل صرف اللہ کے ذکر سے بھرا رہے گا۔ اب کہانی کا مرکز بنتے ہیں یہی معجزاتی بیٹے حضرت یحییٰ۔ ان کے مقدر میں یروشلم کی ظالم طاقتوں سے ٹکرانا لکھا تھا۔ حضرت یحییٰ کا نام ہی ان کے مقصد کو ظاہر کرتا تھا۔ ایک ایسے دور میں جہاں لوگوں کے دل روحانی طور پر مردہ ہو چکے تھے، انہیں ان دلوں میں دوبارہ زندگی پھونکنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت یحییٰ کی شخصیت بادشاہ ہیرودیس کے محل کی عیاشیوں اور اخلاقی گراوٹ کے بالکل برعکس تھی۔ وہ دنیا سے بالکل بے رغبت تھے، انتہائی پرہیزگار، اور بچپن سے ہی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والے تھے۔ ان کی پاکیزگی اور سچائی ہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ تو جب بادشاہ ہیرودیس نے ایک ایسا کام کیا جو سراسر غیر قانونی اور غیر اخلاقی تھا، تو جہاں سب خاموش تھے وہاں حضرت یحییٰ نے براہ راست اس کے عمل کے خلاف آواز اٹھائی۔ ان کا یہ ایک سادہ لیکن انتہائی طاقتور جملہ ہی آخری تصادم کی بنیاد بن گیا۔ اور اس تصادم کا نتیجہ بہت المناک نکلا۔ یہ حصہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جب حق کو بے لگام طاقت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے۔ واقعات بہت تیزی سے آگے بڑھے۔ پہلے تو حضرت یحییٰ کو قید کیا گیا، لیکن جب قید بھی ان کی آواز کو نہ دبا سکی تو بادشاہ نے درباریوں کے دباؤ میں آ کر ان کی شہادت کا حکم دے دیا۔ لیکن ظلم یہیں پر نہیں رکا۔
اس کے بعد ظالموں نے فیصلہ کیا کہ اس سچائی کی جڑ یعنی ان کے والد حضرت زکریا کو بھی خاموش کر دیا جائے اور انہیں بھی انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ان تینوں کہانیوں کا انجام بظاہر بہت المناک ہے، لیکن ان کا پیغام وہ لازوال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی میراث سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ ذرا دیکھیں کہ یہ تینوں کردار کیسے ایک ہی اصول کی مثال ہیں۔ حضرت زکریا کا راستہ تھا خاموش دعا کا، حضرت یحییٰ کا راستہ تھا کھلم کھلا سچ بولنے کا، اور حضرت مریم کا راستہ تھا خاموش صبر کا۔ راستے الگ تھے لیکن منزل ایک ہی تھی، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی رضا کے سپرد کر دینا۔ تو ان کی مشترکہ کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جہاں ایمان ہو وہاں مایوسی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ دوسری یہ کہ حلال کمائی اور اپنے ہاتھ کی محنت میں ہی عزت ہے۔ تیسری اور شاید سب سے اہم یہ کہ طاقتوروں کے سامنے سچ بولنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آخر میں یہ کہ حقیقی طاقت اللہ کی مرضی کے سامنے جھک جانے میں ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ایک بہت گہرا سوال ہمارے سامنے رکھتی ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ جب انسان اپنی آنکھوں سے سچ دیکھ رہا ہو تو کیا اس وقت خاموش رہنا بھی جھوٹ کا ساتھ دینے کے برابر نہیں ہے؟